السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم فالسے کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ فالسا گرمیوں کا پھل نہایت خوش ذائقہ، خوش رنگ اور لذت سے بھرپور کھٹا میٹھا پھل ہے۔ ہر کوئی اس سے واقف ہے، ہر کوئی اس کے فائدوں کے بارے میں جانتا ہے۔ حکمہ حضرات جو ان سے ہیں ویڈیوز میں اس کے فائدے ہی فائدے بتاتے ہیں، مگر آج تک اس کے فوائد کے ساتھ نقصانات بھی جو ان سے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا۔ تو آج میں اس کے جہاں فائدوں کے بارے میں بات کروں گا وہاں نقصان کے بارے میں بات کروں گا، تاکہ آپ جہاں اس کے فوائد سے مستفید ہو سکو وہاں اس کے نقصانات کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فالسے میں 11.7% جو سی ہے پھلوں کی شکر پائی جاتی ہے، 2.8 جو سی فیصد سٹرک ایسڈ اور وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مزاج اس کا سرد خشک ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہو، دل کی دھڑکن کمزور ہو، جن مریضوں میں ڈر خوف زیادہ پایا جاتا ہو، جن کے جسم میں ترشی و ایسیڈیٹی کی کمی ہو، ان مریضوں کے لیے یہ نہایت فائدہ مند پھل ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، جسم کے عضلات کو طاقتور کرتا ہے۔ جن مریضوں کا جسم موٹاپے کی وجہ سے پھولا ہوا ہو، ان کے لیے یہ بہترین پھل ہے۔ یعنی ایسے مریض جن کے منہ کا ذائقہ پھیکا یا کھاری رہتا ہو، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کی یا بچوں کی سوتے وقت رال بہتی ہو، ان کے لیے بہترین ہے۔ جگر، معدے، گردے اور مثانے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ جن مریضوں کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہو، ان کے لیے بھی یہ پھل بہت فائدہ مند ہے۔ دل کی گھبراہٹ میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ قابض ہونے کی وجہ سے دست و کے کو بند کرتا ہے، بلکہ حیضہ کے دنوں میں اس کا استعمال حیضے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے بچے جو سوتے وقت بستر پر پیشاب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین دوائی غذا ہے۔ منہ کے چھالے اس کے استعمال سے درست ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں کے جسم میں کاربوہائیڈریٹس، الکلائن یعنی کہ الکلی یا فیٹس و سالٹ کی زیادتی ہو، ان سب لوگوں کے لیے یہ بہترین غذائی دوا ہے۔ یہ تو اس کے فائدے تھے۔ اب اس کے نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے جسم میں پروٹین و ایسیڈیٹی کی زیادتی ہو، ان کے لیے اس کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثلاً وہ لوگ جن کو قبض رہتی ہو، یا جن کے بالوں میں ڈینڈرف یعنی خشکی، یا جسم میں خشکی سردی کی زیادتی ہو، نیند جو سی ہے وہ نہ آتی ہو، منہ کا ذائقہ ترش رہتا ہو، خون میں پی ایچ کا لیول زیادہ ہو، ہارٹ کے مریض یا لیفٹ سائڈ کے فالج کے مریض، بواسیر کے مریض، ان سب کو فالسے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا استعمال ان مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں وہ لوگ جن کا خون گاڑھا ہو، یعنی جن کے جسم میں کاربن کی زیادتی ہو اور آکسیجن کی کمی ہو، یا جو لوگ اگر تھوڑا تیز چلیں یا سیڑھیاں چڑھنے سے جن کا سانس پھول جاتا ہو، ان کے لیے اس کا استعمال جو سا ہے خطرناک ہوتا ہے۔ یا جن لوگوں کے چہرے کا رنگ جسم کے دوسرے حصوں سے زیادہ کالا ہو، ان کو فالسے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بلڈ پریشر جسے میں خبیث بلڈ پریشر کہتا ہوں، جو کہ اصل میں ہائی بلڈ پریشر نہیں بلکہ ایئر پریشر ہوتا ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یعنی جن لوگوں کے جسم میں گیس زیادہ بنتی ہو اور خارج نہ ہوتی ہو، جس کی وجہ سے پٹھوں کا درد ہوتا ہو، گھٹنوں کا درد ہوتا ہو، جس کی نشانی یہ ہے کہ ایسا درد جون سا ہوتا ہے وہ جگہ بدلتا رہتا ہے، ایسے مریضوں کو جون سا ہے نا فالسے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی فالسا وہ لوگ استعمال کریں
جن کے جسم و خون میں ایسیڈیٹی کی کمی ہو۔ ایسیڈیٹی کے زیادتی کے مریضوں کے لیے فالسا نقصان دہ ہے۔ میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔